اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدۃ فی امد ممددہ۔ محترم ذمہ داران ایس آئی یو، اس ممبران کے میٹ میں شریک تمام ایس آئی یو کے بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے جس عنوان کو پیش کیا گیا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ دعا ہے ایس آئی یو جس مقصد کے لیے قائم کی گئی ہے وہ مقصد پورا ہوتے ہوئے ہم دنیا کے سارے نوجوانوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین کا ہمارے سامنے جو تصور آیا ہے وہ تصور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ بزرگ و برتر وہ ہستی ہے جو بڑا مہربان بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ خدا کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ، لیکن اس کے اندر اتنی مہربانی ہے، وہ اتنا رحم کرنے والا رحمان و رحیم ہے کہ اس کے جو 99 صفاتی نام ہیں اس میں رحمان و رحیم کی صفت بڑی غالب ہے۔ اس نے سارے بندوں کو اپنا تعارف کرایا، میں بڑا مہربان بے انتہا رحم کرنے والا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آ رہے ہیں، اللہ کے رسول آ رہے ہیں، سب لوگ ادھر متوجہ ہوئے۔ ایک خاتون اپنے گود میں بچہ لیے ہوئے چولہے کے پاس تھی، اس نے بھی اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہو کر کہا کیا اللہ کے رسول، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان نہیں ہے؟ تو کہا کہ بے شک، مجھ میں ایک مامتا ہے، میرے گود میں بچہ ہے، جب آگ میری طرف آ رہی ہے تو میں بچے کو پیچھے ہٹا لیتی ہوں، مجھ میں ایک مامتا ہے، میں اپنے بچے کو آگ میں جلنا گوارا نہیں کرتی۔ کیا اے اللہ کے رسول، جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے وہ اپنے بندوں کو آگ میں کیسے جلائے گا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کی بات پر اشک بار ہو گئے، رونے لگے۔ آپ نے کہا اللہ جلانا نہیں چاہتا، اسی لیے تو مجھے بھیجا ہے۔ اب جو لوگ خدائے بزرگ و برتر کو نہ مان کر مشرکانہ زندگی گزاریں، وہی خود جا کر اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ خدا تو بڑا مہربان۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات جب آپ اور میں سنیں گے تو ہمارا جو نصب العین ہے کہ ہم اللہ کے دین کو دنیا میں غالب دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمارے اندر زبردست موٹیویشن فورس جو اللہ نے جس محرک کے ذریعے سے پیدا کیا ہے وہ یہی ہے، ہم خدا کو خوش کرتے ہوئے اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور کل دہکتی ہوئی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ بلا شبہ بے شمار انسان ہیں جو کامیابی کے جو تصورات اپنے ذہن میں رکھے ہیں، ان کے کچھ تصورات الگ سے ہیں، لیکن ہم عیسائیوں کے لوگ مسلمان جس چیز کو کامیابی خیال کرتے ہیں وہ کامیابی یہ ہے، من زوزی عن النار، جو کل قیامت کے دن آگ سے بچا لیا گیا، وہ دخل الجنہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیا، فقط فاز، دراصل اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ہمارے نزدیک کامیابی کی آخری جو انتہا ہے وہ یہ دنیا کے اندر بہت سے سامان زندگی کا حاصل ہو جانا اس کی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے اللہ کے رسول نے، قرآن نے جو کامیابی کا معیار پیش کیا ہے وہ یہ ہے، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات میں جبرائیل تشریف لائے اور دوزخ کی ساری تفصیلات بیان کی۔ صبح فجر کی نماز کے موقع پر اذان ہوئی، اللہ کے رسول اپنے حجرے سے باہر نہیں آ رہے، جب آواز دی گئی تو آپ نے اپنے حجرے کا دروازہ کھولا تو دیکھتے کیا ہے، جانماز بھیگی ہوئی ہے، ریش مبارک آنسوں سے تر بتر ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول آخر کیا بات ہے جس نے آپ کو اتنا غمزدہ کر دیا؟ تو کہا کہ رات جبرائیل آئے تھے، انہوں نے دوزخ اس کی تفصیلات سنائی۔ جب میں نے پوچھا کیا مسلمان بھی جہنم کے حوالے ہو سکتے ہیں؟ تو کہا جو توبہ کیے بغیر مر جائے۔ تو تفصیل جبرائیل نے بتائی، کیا تفصیل ہے؟ تو کہا کہ میں اسے برداشت نہیں کر سک رہا ہوں۔ واقعتاً جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے،
جس کو بھی جہنم میں ڈال دیا گیا اس سے بڑا ذلیل، اس سے بڑا رسوا کوئی آدمی نہیں۔ جنت کے جہاں 8 دروازے آپ کو ملتے ہیں، دوزخ کی تفصیلات میں سنیں گے کہ 7 الگ الگ نام کے دروازے ہیں، اور 7 الگ الگ قسم کے اس کے طبق ہیں۔ ان دروازوں سے دوزخ کے اس پوشن میں ان کے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے بد عقیدوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے انہیں الگ الگ پوشن میں ڈالا جائے گا۔ سب سے خطرناک جو دوزخ ہے، جس کا عذاب ایسا خطرناک ہے کہ دوسری 6 دوزخ ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا ہم دوزخ ہیں لیکن ہم کو اس دوزخ سے بچا لے۔ یہ منافقین کے لیے، ہیپوکریٹس کے لیے بنائی گئی، جو ظاہراً زبان پر خدا کا نام لیتے ہیں لیکن بد باطن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ جل رہے ہوتے ہیں کہ اسلام اتنا ترقی کیوں کر رہا ہے۔ عین تمنا ان کی یہ ہوتی ہے کہ اسلام روئے زمین سے مٹا دیا جائے۔ اللہ کو یہ منافقین اتنے سخت ناپسند ہیں کہ سب سے آخری عذاب ان کو اس دوزخ کے اندر دیا جائے گا۔ پھر درکیل اسفل فی النار، یہ دوزخ کی آخری سرحد میں ہوں گے، آخری دوزخ کے اندر ڈالے جائیں گے، جس کے بارے میں بتایا گیا اوپر سے کوئی پتھر پھینکا جائے تو بلندی سے پتھر نیچے اترتے ہوئے بڑی تیزی سے جاتا ہے، مگر وہ اتنی گہری ہے کئی برس لگیں گے اس دوزخ کے اندر جو چیز ڈالی جائے گی۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں احساس نہیں ہے دوزخ کا، اس کے عذابات کا، لیکن سورہ معارج میں بتایا گیا 2 گہرے دوست ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے مگر پوچھ کر نہیں دیکھیں گے۔ لا یسلو حمیما حمیما یبصرونہم، کل بے انتہا کلوز فرینڈز ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے لیکن وہاں پوچھ کر نہیں دیکھیں گے۔ آپ کس حال میں؟ یود المجرم، اس دن مجرم اللہ سے درخواست کرے گا، خواہش کرے گا اس عذاب سے بچنے کے لیے، خدایا میں اس بات کے لیے آمادہ ہوں کہ آپ مجھے اس دوزخ سے، آگ سے بچانے کے لیے اگر میرے بھائیوں کو دوزخ میں ڈالنا پڑے انہیں ڈال دیجیے، میری اولاد کو دوزخ میں ڈالنا پڑے تو انہیں بھی ڈال دیجیے، میری ماں کو، میرے باپ کو دوزخ میں ڈالنا پڑے تو انہیں بھی ڈال دیجیے، میرے پورے رشتہ داروں کو اگر آپ ڈالتے ہیں تو مجھے یہ بھی منظور ہے۔ من فی الارض جمیعا، روئے زمین کے جتنے انسان ہیں ان سب کو ڈالتے ہیں تو ڈال دیجئے، تم جی ہی مجھے اکیلے کو بجا دیجئے۔ کیسا بھیانک وقت ہوگا، کیسا بھیانک عذاب ہوگا کہ آدمی اپنے جگر گوشوں کو، اپنے جگر پاروں کو
محبت و شفقت کے ان تمام رشتوں کو دوزخ میں جلنا پسند کرے گا اور خدا سے کہے گا مجھے بچا لیجیے۔ اللہ کا جواب آئے گا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے بھائیوں کو، تمہاری اولاد کو، تمہارے ماں باپ کو، تمہارے خاندان و قبیلے کو، روئے زمین کے انسانوں کو جہنم کی آگ میں ڈال کر تمہیں چھوڑ دیا جائے۔ کلا انہا لظا نزات للشوا، تم نے جو کچھ کیا ہے وہ تمہارے لیے ہے، انہوں نے جو کچھ کیا ہے ان کے لیے ہے۔ ایک دہکتا ہوا شعلہ دوزخ سے نکلے گا، انسان کے چہرے کو بھون کے رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے میرے بندے، اگر میں تجھے روئے زمین کا ساری دولت، سارا سونا چاندی، سارا دھن دولت دے دوں تو کیا روئے زمین کی ساری دولت دے کر تو اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا پسند کرے گا؟ تو کہا کہ ہاں، میں اسے پسند کروں گا، پورے روئے زمین کی دولت لے لیجئے، مجھے چھڑا دیجئے۔ جب انسان دیکھے گا، یاد کرے گا، سورہ فجر میں کہا گیا کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ایک ہی مار، ایسی مار ماری جائے گی پورے روئے زمین کے ٹکڑے پرخچے اڑ جائیں گے۔ نئی دنیا آخرت کی بسائی جائے گی، اس نئی دنیا کے اندر وہ جا ربک والملک صفا صفا، خدائے بزرگ برتر آج جو پردہ غیب میں ہے فرشتوں کے درمیان جلوہ افروز ہوں گے۔ وہ جیا یومئذ بجہنم، جہنم کو، دوزخ کو وہاں بھڑکاتے ہوئے لایا جائے گا۔ اس دن آدمی کہے یوم یتذکر الانسان، اس دن انسان یاد کرے گا ہائے مجھے کرنا کیا تھا، میں نے کیا کیا۔ زبان سے کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش اس آخرت کے لیے میں کچھ کیا ہوتا۔ مگر کہا جائے گا آج کف افسوس ملتے ہوئے کاش اس زندگی کے لیے میں کچھ کیا ہوتا، کیا فائدہ ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، ایسی اللہ تعالیٰ سخت سزا دیں گے، ویسی سزا کسی نے نہیں دیا۔ ایسا کس کے باندھیں گے، کسی نے ایسا کس کے نہیں باندھا۔ سورہ ہمزہ میں کہا گیا جو لوگ کسی پر ٹانٹ مارتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، مال کو سب کچھ سمجھتے ہوئے جمع کر کے اس کو گن گن کے رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ دولت کے بلبوتے میں جہنم سے بچا لیا جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کہ کلا، نہیں، دولت کے بلبوتے تم نہیں بچو گے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، تم کو حطمہ جو ایک خاص دوزخ ہے اس میں ڈالا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تمہیں کچھ اندازہ ہے حطمہ کیا ہے؟ پوری قرآن مجید میں یہی ایک مقام اتنا سخت ہے، کہا گیا نار اللہ، یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، فرشتوں کی نہیں۔ 1000 سال دہکایا گیا، وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال دہکایا گیا، وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال دہکایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتے ہیں اس آگ سے بچو۔
جو چکنا چور کر دے گی، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ تمہارے تلوے سے چڑھے گی اور تلوے سے چڑھتے چڑھتے تمہارے دل کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ انہا علیہم موصدۃ فی امد ممددہ، انسان کو آگ لگتی ہے تو آدمی بھاگنا چاہتا ہے اس آگ سے بچنے کے لیے، تو کہا جب آدمی بھاگے گا تو آگ کے ستون چاروں طرف سے اس کو گھیر لیں گے۔ وہ دوزخ اتنی بھیانک ہے، سورہ مدثر میں اس کو کہا گیا سقر، وما ادراک ما سقر، جانتے ہو وہ جو دوزخ سقر ہے وہ اس میں عذاب کیسا ہوگا؟ لواحۃ للبشر لا تبغی ولا تذر، جس کسی انسان کو اس دوزخ میں ڈالا جائے گا، وہ دوزخ انسان کے ایک چھوٹے سے چھوٹے آرگن سیل کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ اور نہ موت آئے گی کیا آدمی مر جائے، لا تبغی ولا تذر، نہ بالکل ختم ہوگا آدمی کہ چین پائے، بس تڑپتا رہے گا تڑپتا رہے گا تڑپتا رہے گا۔ میرے پیارے نوجوان بھائیوں، ایک اگربتی کا چرکا لے کر دیکھیے، دیا سلائی سلگا کر ذرا سا چمڑی کو جلا کر دیکھیے، اندازہ ہوگا آگ کیا ہوتی ہے، اس کی جلن کیا ہوتی ہے، وہ جلنا کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بھیانک سارے عذابات سے محفوظ رکھے۔ قرآن مجید کہتا ہے کچھ دنیا میں پیٹ بھرو لوگ ہوتے ہیں، خوب کھاتے پیتے مست، ان کا خیال ہوتا ہے بابر بعیش کوش عالم دوبارہ نیست، بابر کھاؤ پیو مزہ، اب اس کے بعد کون سی دنیا ہے، یہی اول یہی آخر، ایٹ ڈرنک بی میری، کھاؤ پیو مزے کرو شادی کرو۔ سورہ واقعہ میں کہا گیا یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہم مر کر جب ہڈیاں ہو جائیں گے، ہمارا گوشت زمین میں مٹی کے ساتھ مل جائے گا تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کہاں او ابان الاولون، ہمارے باپ دادا مر کے جو لاکھوں سال ہو گئے ان کو بھی اٹھایا جائے گا؟ قل کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین، تمہارے پہلے آدمی سے آخری آدمی تک سب کو اٹھا جائے گا، لمجموعون، سب کو جمع کیا جائے گا۔ یہ لوگ وہ لوگ تھے مترفین، خوب کھاتے پیتے، اتنے عیش و نشاط میں تھے انہیں تصور تک نہیں آتا تھا کہ اس موت کے بعد کوئی اور زندگی۔ یصرون علی الحنث العظیم، جب انہیں کہا جاتا یہ گناہ چھوڑو، نیکی کو اختیار کرو، تو کہتے جی نہیں، اپنے گناہوں پر اصرار کرتے تھے، مصر تھے کہ ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے۔ مذاق میں پوچھتے تھے کب ہے قیامت، کب ہے حساب کتاب کی گھڑی؟ یہ ہڈیاں جب زمین میں
بوسیدہ ہو کر رل مل جائیں گے تو پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ کہا کہ کیوں نہیں، تمہیں اٹھایا جائے گا، تم خدا کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، اور تمہارے لیے وہاں جو انتظام ہے کھانے کا، الا من ذری لا یسمن ولا یغنی من جوع، کانٹے دار اوپنشیا کے درخت، زہریلے کانٹوں کے درخت، جس کو کھانے کے بعد کوئی آدمی نہ بھوک کے مٹنے کا سوال ہوتا ہے، نہ آدمی کے موٹا ہونے کا سوال۔ کہا جائے گا جب آدمی کہے گا پانی پانی پانی، حمیم بوائلنگ واٹر، حضور نے فرمایا 79% اس جہنم کی پانی کی انٹینسٹی اس دنیا کے پانی سے زیادہ ہوگی، 70 گنا زیادہ ہوگا۔ وغساخا کچ لہو پی پس، پینے کے لیے گرم بوائلنگ واٹر اور پینے کے لیے پس دیا جائے گا۔ یشفی الوجوہ، جب وہ گرم پانی بدبودار سڑا ہوا پیپ جب لایا جائے گا، یشفی الوجوہ، انسان کے چہرے کو بھون ڈالے گا۔ بے شک شراب کتنی خراب پینے کی چیز ہے، ساتھ مسکر، اور کتنا خراب مقام ہے، مگر انسان بھگتے گا۔ سورہ مزمل میں کہا گیا انکال و جہیم تامن ذا غصہ عذاباً علیما، ان کے لیے پیر میں بیڑیاں ہیں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، حلق میں پھنسنے والا کھانا ہے۔ کبھی ایک چھوٹی سی مچھلی کھاتے کھاتے کانٹا اندر پھنس گیا تو اس بے چینی کی کیفیت کو آپ محسوس کرو، اور وہ حلق میں پھنسنے والا کھانا کیسا ہوگا اس کا آپ اندازہ کرو۔ آدمی کہے گا لم ادری ما حسابیا، کاش میرا حساب مجھے معلوم نہ ہوتا، وما یغنی انی مالیا، میرا مال مجھے کچھ کام نہیں آیا، ہلک انی سلطانیہ، میرے اقتدار نے، میرے منصب نے مجھے تباہ کر کے رکھ دیا۔ خذوہ، پکڑو سے، غلوہ ثم الجحیم صلوہ، اسے جکڑ ڈالو، دوزخ میں ڈالو، زرتن سبا، 70 ہاتھ کی زنجیروں میں سے جکڑو اور اسے دوزخ میں ڈالو۔ سورہ اقرا بھی اسم ربک الذی میں بڑے بڑے قائدین نے رسول اللہ کو وارننگ دی تھی، یہ ہمارا علاقہ ہے، آپ دین کی بات نہیں کرنا، یہاں نماز نہیں پڑھنا، ورنہ ہم اپنے حامیوں کو بلائیں گے۔ تو کہا بلاؤ، تمہارے حامیوں کو بلاؤ۔ ہم بھی ایک خاص فرشتے ہیں، ان کو بھیجیں گے۔ یہ جھوٹی پیشانی جو اکڑا کرتی تھی، پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے تم کو دوزخ میں ڈالا جائے۔ گرم کھولتا ہوا پانی، پیپ، اس کے چشمے گرم کھولتے ہوئے پانی کے، آگ ہے نیچے اوپر دائیں بائیں، اتنا سخت دوزخ کا مقام ہوگا۔ یہ دنیا کے جیلوں میں سب سے زیادہ شدید اگر کوئی سخت جیل ہوتی ہے وہ سنگل سیل کی ہوتی ہے۔ آدمی کو اکیلا رکھا جاتا ہے، بند، چھوٹا سا محدود اس کا کٹھرا ہوتا ہے۔ تیسرے دن آدمی کو اگر آدمی نہ دکھے تو دماغ
کا میموری پاور آؤٹ ہو کر پاگل ہو جاتا ہے آدمی۔ کہا دوزخ، وہاں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، یقول لجہنم، اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی؟ تو دوزخ کہے گی حل من مزید، اور ڈالیے اور ڈالیے۔ انسانوں کے گروہ لا کے ڈالے جائیں۔ پھر پوچھا جائے گا اے دوزخ کیا تو بھر گئی؟ تو کہا حل من مزید، اور ڈالیے۔ کیا بھر گئی؟ تو کہا کہ اور ڈالیے۔ آخر میں اللہ بزرگ و برتر اس دوزخ کے اس پکار پر اور ڈالیے اور ڈالیے، وہاں اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے اس کو ایسا کریں گے، پیر رکھ دیں گے، کہے گی میں بھر گئی بھر گئی بھر گئی۔ تو اندازہ لگائیے اس دوزخ کی وسعتوں کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو ریشو ہوگا جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والوں کا، 1000 میں سے ایک آدمی جنت میں، 999 دوزخ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آسمان سے آواز آئے گی ہزار میں سے 999 دوزخ میں جائیں، تو اتنے بڑے صاحب ایمان ہو کر تقوی اور پرہیزگاری کی اس کیفیت میں رہ کر کہتے ہیں اے اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، کہیں میرا نام وہ 999 میں تو نہ ہو جائے۔ پھر کہتے ہیں مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ ایک آدمی جو جنت میں جا رہا ہوگا شاید اللہ میرا ہی نام رکھیں گے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا دیکھو جبرائیل میں نے جنت بنائی ہے، دیکھو۔ دیکھ کر آنے کے بعد کہا کیا خیال ہے تمہاری، اوپینین بتاؤ، کیا شاندار ہے جنت، کیا خیال ہے تمہارا؟ پورے لوگ اسی جنت میں آئیں گے۔ تو کہا دیکھو ذرا میں اس کا روٹ ڈالتا ہوں، جنت کو جانے والا راستہ۔ جب روٹ ڈالا کہا کیا ہے جبرائیل تمہارا خیال؟ گھبراتے ہوئے کہے مجھے ڈر ہے کہ ایک آدمی بھی ادھر جنت کی طرف آتا ہے یا نہیں آتا۔ کہا جنت کو اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا ہے، اس کا جو روٹ ہے اس راہ سے ہوتے ہوئے گزرتا ہے جو انسان کے نفس کو بے انتہا ناپسند ہے۔ اور دوزخ بنائی، کہا ذرا اس کو دیکھو، تو کہا کیا خطرناک عذابات ہیں، کیا خطرناک عذابات ہیں، سانپ ہے، بچھوا ہے، گرم پانی ہے، آگ ہے، حلق میں پھنسنے والا کھانا ہے، خاردار جھاڑیاں ہیں، اور پھر مرنا نہیں ہے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، آدمی نہ مرے گا نہ جیے گا، تڑپتا رہے گا۔ تو کہا ایک آدمی بھی دوزخ میں نہیں آئے گا۔ کہا ٹھہرو ہم اس کی روٹ ڈالتے ہیں۔ جب روٹ ڈالا گیا پوچھا کیا خیال ہے جبرائیل؟ تو کہا اے اللہ میں ڈر رہا ہوں کہیں 100% لوگ اسی روٹ پہ جائیں۔ اللہ نے دوزخ کو ان چیزوں سے گھیرے رکھا ہے جو انسان کو بڑی مرغوبات نفس ہے۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے پھر ایک مرتبہ اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ دوزخ کی آگ سے بچا لے، خدایا ہر قسم کے عذابات سے بچا لے۔ سورہ حامیم سجدہ میں ہے، کہا جائے گا
ذق چک، جھڑکی دے کر کہا جائے ذق چک، انکا انت العزیز الکریم، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا نا۔ دوزخ میں اس آدمی کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا فوق صبح راسی، اس کے بھیجے کے اوپر، اس کے کھوپڑی پر وہ دہکتا ہوا گرم پانی ڈالو، وہ گرم پانی کھوپڑی کو پھوڑے گا، اس اسکل کو پھوڑ کر حلق میں آئے گا، آنتڑیاں، انٹسٹائن، یہ باہر آ جائیں گے۔ احادیث میں ذکر کیا گیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس آدمی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اس کا دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، 2500 فٹ، یہاں سے یہاں تک جانے کے لیے 3 دن کا راستہ لگے گا۔ یہ جو جلد ہے اس پر چلنے کے لیے 3 دن لگیں گے، اس بھیانک کیفیت کے ساتھ اس دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ کیسے جلیں گے، کیسے برداشت کریں گے؟ آئیے آج موقع ہے ہم اللہ کے جناب میں پلٹیں۔ اللہ نے اپنی مہربانیاں رکھی ہیں، دم ہمارا نرخرے میں آنے سے پہلے اور سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے پہلے۔ بس ایک بات کہتے ہوئے اپنی بات آپ پیارے نوجوانوں سے کہتا ہوں، شاید ہمارے یسائی کے نوجوانوں کو دیکھ کر فرشتے رشک کرتے ہوں گے، اے اللہ اس جوانی میں اس قوتوں کے ساتھ ایسی خراب نظریات کی دنیا میں جہاں شیطان ننگا ناچ رہا ہے، یہ کتنے پیارے نوجوان ہیں، کتنے پیارے نوجوان ہیں جو تجھے یاد کر رہے ہیں، تیرے حضور سجدہ ریز ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں، تیرا شکر کر رہے ہیں، اپنے کالجز میں، اپنے ہاسٹلوں میں خدا کے دین کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پورے نان مسلمز برادرز کو بھی تیری طرف بلا رہے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر بلا شبہ رشک آتا ہوگا، رشک آتا ہوگا، اور امید ہے آپ نے یسائی کو جو جوائن کیا ہے اور جو محنت آپ کر رہے ہیں، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ فرشتے آ کر کہیں گے اللہ ابھی حساب کتاب نہیں ہوا، کچھ نوجوان ہیں جو کہہ رہے ہیں جنت کا دروازہ کھولو، ہم جاتے ہیں۔ تو کہا کہ جاؤ کھول دو۔ یہ کون نوجوان ہے معلوم؟ انہوں نے میری خاطر، میرے دین کی خاطر، رسول اللہ کے لائے ہوئے اسلام کی خاطر اپنی ارمانوں کو، اپنے برائٹ فیوچر کو، اپنے کیریئر کو داؤ پر لگا کر پوری زندگی قربانی کی ہے۔ جاؤ انہیں دروازہ کھولو، بغیر حساب کتاب کے میں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نوجوانوں 2 چیزوں کی تم ضمانت دو، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تم کو جنت میں لے جاتا ہوں۔ اور یہ 2 خطرناک چیزیں ہیں، کہا 2 جبڑوں کے بیچ میں زبان، 2 پیروں کے بیچ میں شرمگاہ۔ جو شخص ان 2 چیزوں کی ضمانت دے، زبان اور شرمگاہ، تو میں اس کو جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پچھلے زمانے کی لوگوں کی امتحان اور میری قوم کا امتحان 2 پرچوں سے ہوا۔ پچھلی قوموں کا امتحان عورت سے لیا گیا، لیڈیز سے، اور میری قوم کا امتحان مال سے۔ آئیے میں دعا کرتا ہوں، یہ 2 خطرے ہیں، عورت، مال، اس سے بچیے۔ اور آج کا انٹرنیٹ اور آج کی مادی دنیا اس میں پھنسانے کر ہمیں یسائی سے، اس کے نزولین سے دور کرنا چاہتی ہے۔ آئیے ہم رسول اللہ کے ہاتھ سے ہاتھ پکڑتے ہوئے رسول اللہ ہم کو جنت میں داخل کریں گے۔ زبان کا، شرمگاہ کا غلط استعمال نہ ہو، اور
شیطان کی ذریت اسی کے ذریعے سے ہمیں پھانسنا چاہتی ہے۔ میں آپ سب عیسائیوں کے بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور کہتا ہوں آئیے، یہ بہترین زمانہ ہے، آپ کے طاقتوں قوتوں کو اللہ عرش کا سایہ بھی دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دے گا، جہنم پر سے آپ تیزی سے گزر کر انشاءاللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اے اللہ پورے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اللہ اسی زمرے میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے عیسائیوں کی نوجوانوں کی اس حرکت کو قبول فرما، ان کے مومنٹ کو مقبول فرما۔ اے اللہ ہمارے کالجز میں، ہمارے ہاسٹل میں، ہمارے کیمپس میں، ہمارے گھروں میں ایسے نوجوان تیار فرما جو پروردگار آپ کی رضا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے، نماز پڑھنے والے، آپ کا ذکر کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں۔ اللہ جہنم کی آگ سے بچا کر جنت الفردوس میں داخل فرما۔ میں ہمارے صدر صاحب کے علاوہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بلایا، اور امید کرتا ہوں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے ماہی بیاہ مچھلی جیسا تڑپتی ہے ویسا تڑپتے ہوئے راتوں کو دعائیں کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔ السلام علیکم۔